میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے مختلف موسم انسانوں کو دیے ہیں، گرمی، سردی، موسم بہار، موسم خزاں۔ یہ موسم ہماری زندگی کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، کبھی گرمی ہے تو کبھی سردی ہے، کبھی ربیع کا موسم ہے تو کبھی بہار کا موسم ہے۔ مختلف موسم ہمارے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، لیکن جو اس وقت موسم چل رہا ہے اس کو ربیع کا موسم یعنی بہار کا موسم کہا جاتا ہے، کیونکہ سردی کے موسم میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ کس طرح وہ اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اللہ رب العزت کا پیارا کس طرح بن سکتا ہے۔ ہم جو عبادتیں دوسرے موسموں میں نہیں کر سکتے وہ سردی کے موسم میں، بہار کے موسم میں ہم کر سکتے ہیں۔ آیا وہ کون سی عبادت ہے؟ سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ تاکہ مومن بندے کے لیے تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ نماز بڑی پسندیدہ ہے۔ جو بندہ یہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی حاجت پوری فرما دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہم تہجد نماز پڑھ کے اللہ رب العزت کو راضی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ دن کو روزے رکھ کر ہم اللہ رب العزت کو راضی کر سکتے ہیں۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ آج کل اگر کوئی بندہ ایک دو بجے سوئے تو فجر سے آرام سے 6 بجے وہ اٹھ سکتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر گرمی کے دنوں میں وہ رات کو 2 بجے یا 1 بجے سوئے تو صبح فجر کی نماز میں اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے نوٹ کیا ہوا اس بات کو، ابھی ہم اگر دیر سے بھی سوتے ہیں 1 بجے 1:30 بجے تو مشقت نہیں ہوتی اتنی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ راتیں لمبی ہیں۔ 11 بجے ہم سو جائیں تو 4 بجے ہم آرام سے تہجد کی نماز کے لیے اٹھ سکتے ہیں، اور اس میں 2 رکعت 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت جتنی بھی پڑھ کر اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر ہم مانگ سکتے ہیں، اللہ رب العزت کے پیارے بن سکتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم سب کے آنکھوں کی ٹھنڈک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، کہ سردیوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردیوں کے روزے رکھنا مفت اجر کمانا ہے۔ الغنیمۃ الباردہ، ٹھنڈی غنیمت۔ الصوم فی الشتاء، سردیوں کے روزے رکھنا۔ الصوم فی الشتاء، سردیوں میں روزے رکھنا۔ الغنیمۃ الباردہ، مفت میں اجر کمانا۔ تو میرے دوست، اگر ہم میں سے کوئی تجارت کرتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ کچھ دن میرے خاص ہوتے ہیں، اس دن میں میرا کاروبار اچھا چلتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ تو وہ سوچے گا زیادہ سے زیادہ میرا کاروبار ہو، زیادہ سے زیادہ میں دکان پر بیٹھوں۔ تو میرے دوستو، اگر اس والی مثال کو ہم یہاں فٹ کریں کہ ہم اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا اچھا موسم اور ربیع کا، بہار کا، ٹھنڈک کا موسم ہمیں دیا ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جس طرح دکاندار جب اس کی دکانداری جن دنوں میں زیادہ چلتی ہے تو وہ دکان پر زیادہ بیٹھتا ہے، اسی طرح مومن بندہ بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنے بیٹھ جائے، کیونکہ وقت زیادہ ہے، اس کی نیند بھی پوری ہو رہی ہے۔ پھر دوسرے دنوں میں، گرمیوں میں روزے رکھنا بھی ہمارے لیے آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن سردیوں میں روزے رکھنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ آج کل روزے کتنے گھنٹوں کا ہے؟ 12 گھنٹے لگ بھگ کچھ منٹ، 12 گھنٹے لگ بھگ کچھ منٹ آج کل کے روزے ہیں، اور پیاس بھی اتنی نہیں لگتی سردی کی وجہ سے، اور مشکل بھی نہیں ہے کیونکہ سردی ہے، ٹھنڈک ہے۔ تو ہمارے لیے، مومن بندے کے لیے بالکل آسان ہے کہ وہ دن میں روزہ رکھ کر اللہ رب العزت کو راضی کرے، اور رات کو نفلیں پڑھ کر، تہجد پڑھ کر اللہ رب العزت کو راضی کرے۔ اللہ رب العزت انسان سے کیا چاہتے ہیں؟ کہ خالق حقیقی کی عبادت کرے۔ جس طرح انسانوں کو ماننے اور نہ ماننے والوں کو قرآن نے مخاطب کیا ہے،
والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایھا الناس فرمایا، ناس کے کیا معنی آتے ہیں؟ اس کے معنی مطلق جو ہے عربی میں جو اس کے معنی الناس کے معنی آتے ہیں انسان، اے انسان، یوں نہیں فرمایا اے اردو زبان والوں، اے سندھی زبان والوں، اے پنجابیوں، نہیں، یوں نہیں فرمایا، سب انسانوں کو، ماننے اور نہ ماننے والوں کو، سب کو مخاطب کیا، کیا فرمایا؟ اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تمہیں یہ آیت اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں، اللہ رب العزت اپنی عبادت کی طرف بھی بندوں کو متوجہ کرتے ہیں، اپنی عبادت کی طرف بھی متوجہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب جو کافر ہے تو اپنے کفر سے ہٹ جائے، توحید پر آ جائے، جو منافق ہے منافقت سے ہٹ کر توحید پرستی اختیار کرے، جو گناہ گار ہے وہ گناہ گاری کو چھوڑ دے، اللہ رب العزت کے دربار میں آ کر گڑ گڑا کر معافی مانگ کر اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے بن جائے۔ اور مومن کے لیے اس آیت میں کیا سبق ہے کہ اے مومن، جتنا تو اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، جتنی اللہ رب العزت کی توحید تو بیان کرتا ہے، اس میں مزید اضافہ کرتا چلا جائے۔ میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن دوبارہ اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ پیارے پیغمبر کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ روزے رکھنا، سردیوں میں روزے رکھنا مفت میں اجر کمانا ہے، تو بھائی اگر ہمیں کوئی مفت میں کوئی پیسے دے رہا ہو، ہم لینے سے منع کریں گے؟ نہیں۔ کوئی چیز بٹ رہی ہو مفت میں، منع کریں گے؟ نہیں۔ تو سردیوں میں روزے رکھنا مفت میں اجر کمانا ہے، مفت میں اجر کمانا ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، ہم نے نوٹ کیا ہے، آپ بھی روزے رکھتے ہیں، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ بندہ رمضانوں میں گناہوں سے خود بخود بچ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ روزہ رکھتا ہے، رات کو نفلیں پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے، گناہوں سے خود بخود بچ جاتا ہے۔ جب یہ نفس، یہ پیٹ بھوکا رہے گا، یہ گناہوں سے بچا رہے گا۔ جب اس کو بھر دیا جائے گا، حد سے زیادہ بھر دیا جائے گا، تو یہ نفس اس کو گناہ کرنے کا ابھارے گا۔ رمضان میں بندہ الحمدللہ گناہ نہیں کرتا، ہاں کوئی لگ بھگ اللہ معاف کرے، اللہ سب کو محفوظ رکھے گناہوں سے۔ تو اس طرح میرے دوستوں، ہم روزہ رکھنے والے بنیں گے تو ہم خود بخود انشاءاللہ گناہ چھاٹی ہو کر ہم سے نکل جائیں گے اور ہم سچے مسلمان، نیکی کرنے والے مسلمان بن جائیں گے۔ تو میری بات کا مقصد، میری بات کا خلاصہ اور اس حدیث کا خلاصہ، سردیوں میں روزے رکھنا، مفت میں اجر کمانا ہے۔ ہم اس کے مصداق بن جائیں، ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہم روزہ رکھنے والے بن جائیں۔